السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، زمزم کے پانی کو مجبوری میں استنجے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایک بڑا اہم جو سوال ہے، یہ سوال حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم جو اسکرین کے اندر حضرت کا آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، ان سے کسی نے جو سوال کیا، حضرت نے اس کا جواب نخبۃ المسائل، حضرت کی ایک بڑی معرکۃ الآراء جو کتاب ہے جو 4 جلدوں کے اندر ہے، ماشاءاللہ آپ جو ہے استاد حدیث بھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو حضرت نے اس مسئلے کا جواب بڑے خوشنما انداز میں جو دیا ہے، تو آپ کے افادے کے لیے یہ سوال اور جواب دونوں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین مسئلے ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص ایسی جگہ ہے جہاں اس کے پاس صرف زمزم کا پانی ہے اور کوئی پانی نہیں، تو کیا زمزم کے پانی سے استنجا کر سکتا ہے؟ یعنی ٹوائلٹ کو جا کر اپنی پیشاب پاخانہ وغیرہ کیا تو اس کی صفائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اتفاق یہ ہوا کہ فلائٹ میں بھی اس کے پاس کوئی پانی نہیں اور نہ فلائٹ کے ٹوائلٹ میں پانی ہے، البتہ ٹیشو پیپر ہے اور زمزم ہے، تو کیا وہ ٹیشو پیپر سے پہنچے گا یا پھر زمزم کے پانی سے استنجا کرے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال تھا، اس کا جواب حضرت دیتے ہیں بسم سبحانہ و تعالی۔ الجواب و باللہ توفیق، مائع زمزم یعنی زمزم کا پانی ایک متبرک پانی ہے، یعنی برکت والا پانی ہے۔ اگر دوسرا پانی موجود ہو تو زمزم سے نجاست دور کرنا بے ادبی اور مکروہ ہے، یعنی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر سخت مجبوری ہو، جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے، وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرے پانی کا انتظام ہی نہ ہو کہ استنجے کے لیے زمزم کے علاوہ کوئی پانی دستیاب نہ ہو، یعنی کوئی دوسرا پانی نہ ملے، تو ایسی حالت میں اگر زمزم سے استنجا کر لیا جائے، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد میں اس کی صفائی کر لیا جائے تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی۔ پھر بھی حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، پھر بھی پوری کوشش کی جائے کہ عین نجاست سے زمزم کا پانی نہ مل جائے، یعنی نجاست جو گندگی ہے، پیشاب پاخانہ ہے، اس کو کسی دوسری چیز سے پہلے صفائی کر لی جائے اور اس کے بعد میں زمزم کے پانی سے دھوئیں۔ لہٰذا اگر ٹیشو پیپر موجود ہو تو پہلے ٹیشو پیپر سے صفائی کر لی جائے، اس کے بعد ہی زمزم کا پانی بقدر ضرورت، یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے بہترین انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس مسئلے کا علم ہو اور ان کو بھی اس سے پورا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔